کہا اماں کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ کہا حسین ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، ہر ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ عزیزان محترم حسین رونے لگے اور روتے روتے فاطمہ حسین روئے تو حسین کو دیکھ کے فاطمہ بھی رونے لگی۔ ہاں عزیزان محترم کچھ دن گزرے تھے، چند دن گزرے تھے کہ فاطمہ، آج میں بڑی تفصیل سے مسائل پڑھوں گا کیونکہ یہ آخری میری مجلس ہے۔ عزیزان محترم کچھ دن بعد فاطمہ کو خواب آیا، خواب میں بابا آئے ہیں، میں نہیں پڑھتا بیچ کے مسئلے، لیکن عزیزان فاطمہ کو خواب آیا ہے۔ خواب کیا ہے؟ خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں اور بابا کہتے ہیں فاطمہ میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، فاطمہ چلو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ ہاں فاطمہ خواب سے بیدار ہوئی، فاطمہ اپنے خواب سے بیدار ہوئی۔ عزیزان محترم خواب سے بیدار ہونے کے بعد فاطمہ تھوڑا سا مسکرائی ہے، تھوڑا سا خوش ہوئی ہے فاطمہ کہ ہاں اب میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی، ہاں اب میں دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤں گی، میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ عزیزان محترم رات میں علی آئے ہیں، علی کو بتایا، علی یا علی بابا خواب میں آئے تھے، بابا کہتے ہیں میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم علی جیسا مشکل کشا، علی جیسا شیر خدا، ہاں ایسے روئے گئے علی چیخ مار کے رونے لگے، فاطمہ کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہو؟ فاطمہ کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہو؟ کہا فاطمہ امت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہو۔ کہا یا علی بابا خواب میں آئے تھے، بابا کہتے ہیں میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ فاطمہ خوش بھی ہوئی کہ میں چلی جاؤں گی، لیکن پھر ایک دفعہ بچوں کا خیال آ گیا، فاطمہ بھی رونے لگی، علی بھی رو رہے ہیں۔ ہاں روتے روتے فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کری، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا، یا علی میرے جنازے پہ کسی کو آنے نہ دینا، یا علی میں امت سے بڑی ناراض ہوں، میرے جنازے پہ میرا حق کھانے والا نہ آئے کوئی، یا علی مجھے جھوٹا کہنے والوں کو میرے جنازے پہ نہ بلانا، یا علی۔ اور آخری وصیت سنیے گا، میں ساری وصیتیں نہیں پڑھتا، بہت وصیتیں کری ہیں بی بی فاطمہ زہرا نے علی کو، لیکن ہاں ایک وصیت اور سنیے، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں یا علی مجھ سے وعدہ کرو میرا جنازہ جب تک نہیں اٹھاؤ گے جب تک میرے حسین کی مرضی نہ ہو، میرا جنازہ جب تک نہیں اٹھاؤ گے جب تک میرے حسین کی مرضی نہ ہو۔ علی نے وصیتیں سنی، علی رو رہے ہیں، وصیتیں سنتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم ایک لمحہ وہ آیا کہ جب فاطمہ اور علی نماز پڑھانے مسجد میں گئے ہوئے ہیں، حسن و حسین مسجد میں گئے، ایک لمحہ وہ آیا، فاطمہ نے کہا فضا میں تسبیح کر رہی ہوں، ہاں جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا فاطمہ اس دنیا میں گئے، لیکن ہاں جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا فاطمہ کو دنیا چھوڑ کے جا چکی ہے، فاطمہ دنیا چھوڑ کے جا چکی ہے۔ عزیزان محترم کیا وہ لمحہ تھا کہ جب فاطمہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے، فضا شکر الحمدللہ پڑھ رہی ہے کہ ہاں فاطمہ موجود ہے، لیکن ایک لمحہ وہ آیا کہ جب فاطمہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، ارے فضا دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی، وہاں سے ام سلمہ دوڑی، یہاں سے فضا دوڑی، دونوں کمرے میں آئے، دیکھا فاطمہ یہ دنیا چھوڑ کے جا چکی ہے، دونوں نے رو کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ ہاں بھی یہ وہی لمحہ تھا کہ جب دو شہزادے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے اور سیدھا ماں کے حجرے کی طرف دوڑے، اور حجرے کے اندر آئے، کہا اماں دیکھو شہزادے آ گئے، اماں دیکھو ہم آ گئے۔ عزیزان محترم حسین قریب آئے اور قریب آ کے کہتے ہیں اماں اٹھو دیکھو ہم آ گئے۔ عزیزان محترم ام سلمہ نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ حسین رو کے کہتے ہیں نانی جان آپ جانتی ہیں میں جب تک کھانا نہیں کھاتا، جب تک میری ماں مجھے کھانا نہ کھلا
खिलाए, मेरी माँ मुझे खाना न खिलाए। अजीजान मोहतरम हुसैन को मालूम हुआ, हसन को मालूम हुआ माँ दुनिया से जा चुकी है। हाँ, जब अली को खबर मिली ना कि फातिमा दुनिया से जा चुकी है, अजीजान मोहतरम क्या हालत हुई अली की। अली ने नमाज मुकम्मल कराई है। नमाज मुकम्मल कराने के बाद अली घुटनियों के बल और दीवारों से सहारा लेते हुए मस्जिद से बाहर आए हैं। और किसी ने पूछा, या अली आपको क्या हुआ? अरे कभी अली जैसा मुश्किल कुशा भी उस तरीके से चलता है। कहा है, सुनो, आज फातिमा की शहादत ने मेरी कमर तोड़ दी। आज फातिमा की शहादत ने मेरी कमर तोड़ दी गए। अजीजान मोहतरम अली घर में दाखिल हुए, अली को खबर मिली, अली रो रहे गए। हाँ, वसीयतों पर अमल किया गया, रसूल भी अली ने दिया, कफन भी अली ने दिया। मैं नहीं पढ़ता वो मसाहब, लेकिन अजीजान मोहतरम 2 जनाजे ऐसे गए कि 4 जनाजे ऐसे गए कि जिनको गुस्ल देते वक्त जो गुस्ल दे रहे थे वो बहुत चीख मार कर रहे थे। हम बस दो जनाजे बताऊंगा। एक जनाजा फातिमा ज़हरा का है, दूसरा हुसैन की बेटी सकीना का है। सकीना का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि सानिया ज़हरा कहा जाता है। हाँ, जिंदान में जब सकीना को गुस्ल दे रही थी ज़ैनब कुबरा, हाँ, सवाल बीबी ज़ैनब एक दफा चीख मार के रोई। कहा, हज़रत सज्जाद ने पूछा, इमाम ने पूछा, क्या हुआ फूफी अम्मा, इस तरह से क्यों रो रही है? कहा, ऐसे सज्जाद, मैं तो कहती हूँ कि सकीना को बगैर गुस्ल को दफना दिया जाए। अरे मैं जब इसमें पानी डालती हूँ, इसकी खाल इसके कुर्ते से चिपक जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी दफा अली चीख मार के रो गए। जब गुस्ल देते पहलू तक आए, अब जब पहलू पे आए तो कहा, फातिमा हाथ हटाइए, फातिमा मुझे पहलू को गुस्ल देना, हाथ हटाइए। अब जब फातिमा का हाथ हटा, अली जैसा मुश्किल कुशा चीख मार के रोया, और ऐसे रो कि फिजा दौड़ती हुई अंदर आई गए। कहा, या अली, मैंने नहीं देखा कभी अली जैसा मुश्किल कुशा इस तरीके से रोया हो। इस तरीके से रोते अली ने कहा, फिजा, तुमने भी मुझसे छुपाया, फातिमा की पसलियां टूटी हुई है। बस तमाम कर दी है मैंने मसाइब। हाँ, मोहतरम, 2 हस्तियाँ ऐसी है। हाँ, सानिया ज़हरा है, एक सानिया है, एक छोटी ज़हरा है, एक ज़हरा है। हाँ, तमाचे दोनों के लगाए गए, पसलियाँ दोनों की तोड़ी गई है। हाँ, मोहतरम, लेकिन मैं कहूँगा, बीबी फातिमा आप 18 बरस की थी जब आपको तमाचा मारा गया, जब आपको ताज़ियाना मारा गया, जब आपकी पसलियाँ तोड़ी गई। लेकिन आइए आके देखिए अपनी पोती को 4.5 बरस की ज़ईफ़ा गए, मुंह पे टमाटो के निशान गए, अरे पाँव में जलने के निशान गए, दामन जला हुआ गए, पसलियाँ टूटी हुई गए। मैं कहूँगा, बीबी आपने दरबार जाते हुए इंतजार नहीं किया था, आप दरबार गई थी। और बेशक दरबार के जुल्म अपनी जगह, दरबार के सितम अपनी जगह, लेकिन आप इंतजार नहीं किया था, किसी ने आपको दरबार के बाहर रोका नहीं था। लेकिन आइए आगे देखिए, 3 दिन तक अली की बेटी, हुसैन की बेटी 3 दिन तक शराबी के दरबार के बाहर खड़ी रह गए। मैं कहूँगा, बीबी फातिमा, अरे आपने शराबी से कलाम नहीं किया था, आप दरबार में गई थी, सब मुसलमान थे, कोई शराबी नहीं था। लेकिन आइए करबला में देखिए, शाम में देखिए, आपकी बेटियां यजीद का दरबार गए, शराबी से कलाम कर रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, हाँ, बस फातिमा का जनाजा तैयार हुआ, बच्चों को बुलाया गया। मैंने तमाम कर दिया मसाइब, बस 2 से 3 जुमले और सुनिए, मैंने तमाम कर, बस जनाजा तैयार हुआ, बच्चों को बुलाया गया। बच्चों, आओ माँ से विदा कर लो। क्या गुजरी होगी अली पे, क्या गुजरी होगी उन बच्चों पे कि माँ जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, हसन की फरियाद सुनिएगा। हसन आए, ज़ैनब आई, कुलसूम आई, हुसैन नहीं आए। अब जो गए हसन गरीब आए, कहा, अम्मा इतनी कमसली में छोड़ के जा रही हो? अम्मा, अभी तो मुझे जीना है,
ابھی تو اتنے سال میری زندگی کے باقی ہیں، اماں آپ کے بنا کیسے گزریں گے، اماں آپ کے بنا کیسے گزریں گے، اماں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو، اماں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو۔ آج جانے محترم زینب نے وجہ کیا، حسن نے وجہ کیا، ان میں کلثوم رو رہی ہے، ان میں کلثوم نے وجہ کیا، علی کے اپنے تینوں بچوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہاں علی دیکھتے ہیں تو حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ فضا، فضا جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ، فضا حسین کو بلا کے لاؤ۔ اور فضا گئی، حسین کو بولا شہزادے، شہزادے ماں سے ودا کر لیجیے، ماں سے ودا کر لیجیے۔ حسین دروازے پہ آئے، دروازے پہ دونوں ہاتھ ایسے رکھے کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے گئے اماں اگر میری ماں فخر مریم گئے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، ارے جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزیزان محترم ممتا دیکھیے گا، کفن ون ٹوٹو، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، کہا حسین میں چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں، ارے کرا میں شیرو کربلا میں جب شمر خنجر چلائے گا میں اپنے ہاتھوں کو رکھ لوں گی۔ عزیزان محترم رات کی تاریخ میں جنازہ اٹھایا گیا، رات کی تاریخ میں جنازہ اٹھایا۔ اب جو قبر کے قریب بس تمام کر دیے میں نے، بس دو جملے اور میں نے تمام کر دیے۔ قبر کے قریب آئے علی، کوئی اور ہے نہیں، فقط علی گئے، بچے چھوٹے گئے، دفنا سکتے نہیں گئے، علی اوپر ہے اندر بغیر قبر کو دیکھ رہے ہیں، میں دفناؤں کیسے، میں دفناؤں کیسے؟ اور فاطمہ کا جنازہ ہے، صدیقہ الطاہرہ ہے، کوئی اور اٹھا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم علی نے ایک نظر قبر کو دیکھا، ایک نظر فاطمہ کے جنازے کو دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ اس علی کی مدد کیجیے، اس علی کی مدد کر، میں فاطمہ کا جنازہ کیسے دفناؤں؟ یہ جملہ کہنا تھا بس وہ قبر سے دو ہاتھ برآمد ہو۔ رسول خدا نے کہا لاؤ علی، لاؤ علی میری بیٹی مجھے دے دو، لاؤ علی میری بیٹی مجھے دے دو۔ رسول علی نے رسول کو فاطمہ کا جنازہ پکڑایا اور ایک جملہ روکے گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آرام سے پکڑیے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں گئے جو آپ نے مجھے دی تھی، ارے یہ وہ فاطمہ گئے کہ جس کا پہلو بھی شکستہ گئے، جس کے بازو بھی زخمی گئے، اور ہاں اس نے تماچا دکھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بات میں ظاہر